میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آم، جو میں نے ایسا سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، کیا یہ نہیں بات نہیں مطلب سچ ہے؟ دوسری نہیں چیز نہیں میں یہ بالکل جاننا چاہتا ہوں سر، دوسری چیز میں نہیں یہ نہیں، وہ جاننا چاہتا شاگرد ہوں نہیں کہ تھے بھائی، شیعہ سنی نماز کو وہ کوئی شاگرد واگرد نہیں تھا، جی، تو دوسری وہ چیز میں کوئی یہ بات شاگرد نہیں آپ تھے۔ سے جاننا چاہتا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ سر سنا نہیں، میں نے تھوڑا سا کمپیئر کیا ہے شیعہ اور سنی نمازوں کو، تو سر ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ شیعہ نماز میں ثنا نہیں ہوتی ہے، واٹ از دا امپورٹینس آف ثنا ان نماز، اور اس کو نہ پڑھنے سے کیا فرق ہے سر؟ بس میں یہ چیز ثنا نہیں جاننا ہوتی، چاہتا تھا، ثنا ادروائز اور کوئی میرا ثنا سوال نہیں بولتے ہیں اللہ کی تعریف کو، اللہ کی تعریف شیعہ تو شروع سے آخر تک اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں نماز میں۔ نہیں نہیں سر، جیسے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے یوزلی دوسرے سیکس کی، تو وہ ہوتی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، whereas the شیعہ نماز starts with بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ میں بس دیکھیں، فرق جاننا چاہ رہا تھا۔ ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں نا، ایک منٹ، اوکے، ایک منٹ آپ انتظار کرو، میں کتاب لے کے آتا ہوں۔ تو شیعہ جو نماز ہے اس میں مستحبات بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں مفتاح الفلاح ہے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے تو اذان ہوتی ہے، اقامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اذان اقامہ کے بعد مستحبات نماز میں یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ تکبیر بولیں۔ تو تکبیروں میں یہ ہے بھائی، مفتاح الفلاح شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی مفتاح الفلاح ان کی چھپی کتاب ہے کہ اذا فتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بثا ثم كبر 3 تكبيرات۔ جب نماز کے آغاز ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام ہمارے ہاں جو ہے وہ مجموعی طور پہ 7 ہوتے ہیں، اس میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام ہوتا ہے، 7 تکبیر کہنے ہوتے ہیں مستحب ہے، لیکن ایک تکبیر کہنا واجب ہے۔ ہاتھوں کو یہاں لے کے آؤ اور 3 دفعہ تکبیر کہہ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، قل اللہم، الدعا، دعا کون سی ہے؟ دعا یہ ہے، اللہم انت الملک الحق المبین لا الہ الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بعد اچھا بولو لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت۔ اور جب اس کے بعد 4 تکبیر کہہ دو، 4 تکبیر کہہ دو، اور فرق نہیں کرتا کہ تم تکبیرۃ الاحرام کو نمبر 1 بنا دو، نمبر 2، یا کوئی بھی کسی کی بھی نیت کرو کہ وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، لیکن کل آپ نے 7 تکبیریں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد تکبیر الاحرام کے بعد یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین۔ اچھا بلی، اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ دعا پڑھو، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملت ابراہیم ودین محمد ومنہاج علی حنیفا مسلما حنیفا مسلما، بلی حنیفا مسلما یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ، اور اس کے بعد فاتحۃ الکتاب۔ تو ہمارے ہاں نماز کے آغاز میں یہ دعائیں ہیں، ایک دعا نہیں کہ ایک دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ میں دیکھوں یہ، اوکے بولیں ابھی، جی بولیں، بات کریں، جی جی، میں سمجھ گیا آپ کی بات، اور مطلب ٹھیک وہ ہے نا، جو لیکن یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس کو یہ جو ہے یہ افضل یہ ہے کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں، اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، صرف اللہ اکبر کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن سنت یہ ہے کس طرح پڑھے۔ اچھا سر، میرا اسی سے متعلق ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے نماز میں، جیسے شیعہ اور سنی کی نماز میں فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، ان کی ابتدا میں مولا علی علیہ السلام نے بھی وہی نماز پڑھی ہوگی، وہی نماز پہلے دوسرے تیسرے خلفاء نے پڑھی ہوگی،
اور جو دشمن اسلام تھے جو معاویہ یزید ان سب نے بھی وہی سب نماز پڑھی ہے. تو یہ نماز میں فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ جی ہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تفہیم البخاری مع عربی متن مع اردو شرح صحیح بخاری کی، ترجمہ و شرح مولوی ظہور الباری العظمی فاضل دار العلوم دیوبند، چاپ دار الاشاعت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 میں نے ام دردہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ ایک صحابی ہیں، آئے بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے یہ کہ مسلمان، یہ کب کی بات ہے؟ صحابہ کی زمانے کی بات ہے. اچھا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری تیسیر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری، وحید الزمان صاحب کی تالیف ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر ہے یہ 421 میں. اس میں ترجمہ جو ہے یہ ہے، ام دردہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی کہ ابو دردہ صحابی میرے پاس آئے اور وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم خدا کی میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. ان کے سب کچھ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور. اچھا، اس حدیث کی شرح میں یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر کی جز نمبر 2 چاپ دار المعرفہ، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد حدیث نمبر 605 وہی ابو دردہ والی حدیث. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مراد ابو الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة. کہ اس امت والوں کے سب اعمال میں نقص اور تغییر، نقصان اور چینجز آئے تھے، مگر یہ کہ نماز جماعت ہوتی ہے بس، باقی سب اعمال ان کے چینج ہو گئے. اچھا، میں آپ کو شرح ابن بطال بھی دکھا دوں. یہ شرح ابن بطال ہے بخاری کی جز نمبر 2 چاپ مکتبۃ الرشد الریاض میں. ما اعرف من امت محمد شیئا، وہی حدیث ہے. اس کی شرح یرید شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی جماعہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف اس بات میں تغییر نہیں پائی ہے، چینج نہیں ہوئی ہے کہ بس نماز جماعت ہوتی ہے، بس اتنی شریعت رہ گئی، باقی سب شریعت کے ارکان چینج کر دیے لوگوں نے. اچھا، یہ تو مختلف بخاری کے مختلف شروع میں ان لوگوں نے خود اعتراف کر لیا. تو نماز میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم شیعہ جو ہے نماز اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء سے لیتے ہیں، تو ہمارا ان کے طریقہ کار کے مطابق ہے. اور جماعت مخالفین خود ان لوگوں سے لیتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے، جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ نماز کا طریقہ اور شریعت کے سب اجزاء ان لوگوں نے چینج کیا ہے، سوائے یہ کہ نماز جماعت ان کا ہوتی ہے بس، اور کچھ بھی شریعت کے ان کے پاس نہیں بچی ہے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، خدا حافظ.